اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ۔ اب یہ لفظ یہاں پر آ گیا ہے، وہ جو قادیانیوں کے ساری خباثت کا توڑ جو ہے، وہ جو میں نے وضاحت آپ کو بیان کی تھی کہ وفا یوفی یتوفا، اب یہاں آ گیا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت۔ کیا وفات دیتا ہے؟ کیا انسان مر جاتا ہے؟ جان تو رہتی ہے، شعور نہیں رہتا۔ میں نے کہا تھا تین چیزیں ہیں، جسم ہے، جان ہے، جان میں شعور ہے۔ بڑا پیارا ایک شعر ہے فارسی کا، جان نہاں در جسم تو در جان نہاں، جسم کے اندر تو پنہا ہے جان، جان میں وہ پنہا ہے۔ تین چیزیں ہو گئی۔ یہاں اس شعر میں وہ سے مراد کچھ اور ہے، اس وقت میں اس پہ نہیں جاؤں گا، لیکن تین چیزیں سمجھ لیجئے۔ جان نہاں در جسم، جسم کے اندر جان پنہا ہے، او در جان نہاں، وہ جان میں نہا ہے، اے نہا اندر نہا ہے جانے جان۔ یہ پھر کسی اور جگہ پر پڑھیں گے اس شعر کو انشاءاللہ۔ اب سمجھ لیجئے، ایک جسم ہے، جسم میں جان ہے، جان میں شعور ہے، اصل سے تو شعور ہے، لہذا نیند میں صرف شعور لے گئے، موت ہوئی تو شعور بھی لے گئے، جان بھی لے گئے، اور عیسیٰ کو لے گئے، شعور بھی لے گئے، جان بھی لے گئے، جسم بھی لے گئے۔ تو توفع جو ہے کل کا کل پورے طور پر ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ہمارا توفع یا توفی جو ہوتا ہے وہ تو ادھورا ہوتا ہے، جسم یہیں رہ جاتا ہے، جان اور شعور چلا جاتے ہیں، اور نیند میں شعور چلا گیا۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، وہی ہے جو تمہیں وفات دے دیتا ہے، قبضے میں لے لیتا ہے، يَتَوَفَّاكُم رات کے وقت، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو دن کے وقت۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر وہ دوبارہ اگلی صبح کو پھر تمہیں اٹھا دے گا، لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ وہ تمہاری جو مہلت ہے وہ پوری ہو جائے۔ یعنی روزانہ ایک طرح سے ہم موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ آدھی موت تو ہے، نیند کسے کہتے ہیں؟ آدھی موت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو دعا ہے صبح کو اٹھنے کے وقت کی، جو مسنون دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، کل شکر اور کل حمد و کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی۔ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، اور اسی طرح اٹھنا ہے اللہ کی طرف۔ یہ بڑا ایک عجیب نکتہ ہے، اس کو ذہن میں اس کو اپریشیٹ کیجئے۔ جو شخص صبح آنکھ کھلتے ہی جس کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہوں، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا اس کی زبان پر یہی ترانہ خود بخود آ جائے گا، اس وقت ہوگا وہ 100% درست۔ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، کیونکہ عادت پڑی ہے، ہمیشہ کہا ہے، جیسے ہی شعور آیا الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، تو یہ وہ ترانہ جو ہے جو کہ باعث بعد الموت کے وقت ہماری زبان پر ہوگا، اس کا ریہرسل ہے جو آپ روزانہ کریں گے اگر یہ عادت پختہ کر لیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُم، پھر اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر، یہ لفظ کئی مرتبہ آیا ہے اس صورت کے اندر، اللہ پوری طرح غالب ہے، قابو یافتہ ہے اپنے بندوں پر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ فرشتے باڈی گارڈ کی حیثیت سے موجود ہیں، اس لیے کہ جب تک اللہ نے اجل معین رکھی ہوئی ہے اس وقت تک تو زندہ رکھنا ہے، اور زندہ رکھنے کے لیے حفظہ، حفاظت کرنے والے نگہبان۔ وہ جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، بس آپ کا تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گاڑی ایسے سناٹے سے آپ کے ساتھ سے گزری ہے کہ معلوم ہوتا ہے کسی نے ہاتھ دے کر آپ کو بچایا، ورنہ بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تو کوئی ہے، جب معلوم ہے کہ ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو بچانے والے فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، توفته رسلنا، اب یہاں پھر توفا آ گیا، اب یہاں پہ شعور اور جان دونوں جائے گا۔ توفته رسلنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں، وہم لا یفرطون، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، کوئی کوتاہی نہیں کرتے، جو حکم آیا جب آیا۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اب اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے برحق، سچا۔ الا لہ الحکم، آگاہ ہو جاؤ، فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔
حاکمیت اسی کی ہے، ان الحکم الا للہ، یہ دوسری مرتبہ آیا یہاں۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ حساب کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر تیز ہے، یعنی اسے دیر نہیں لگے گی، اس کے کمپیوٹرز جو ہیں وہ کوئی بہت ہی سپر کمپیوٹر جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، ان سے پوچھئے کون تمہیں نجات دیتا ہے اندھیروں میں سے، وہ تاریکی کے ہوں یا سمندر کے؟ سمندر میں گھپ اندھیرا ہے، کشتی چل رہی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر بادل بھی ہیں، اب اس وقت انسان کو کچھ نہیں سوچتا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا، کون تمہیں پھر بھی بچاتا ہے وہاں؟ من ينجيكم۔ اسی طرح کوئی قافلہ ہے بھٹک گیا ہے، اندھیری شب ہے، جدا اپنے قافلے سے ہے تو، اب یہ کہ اندھیرے کے اندر بھٹک رہا ہے، نہ دائیں کا نہ بائیں کا پتہ نہیں، ہر درخت معلوم ہوتا ہے کوئی آسیب ہے، کوئی بھوت ہے جنہیں چلا آ رہا ہے، پھر بھی اللہ بچاتا ہے تمہیں۔ من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، اس وقت تو تم پکارتے ہو اللہ کو بہت ہی گڑ گڑاتے ہوئے اور دل ہی دل میں خفیہ خفیہ، اللہ بچا دے، اے اللہ اس وقت کو راستہ بنا دے، کوئی دستگیری ہو جائے، کسی طرف سے روشنی ہو جائے۔ نہیں ننجانا من هذه، اور کہتے ہو تم دل میں اگر اللہ نے ہم کو اس سے بچا لیا، نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، پھر تو اب باقی زندگی تو بالکل اللہ کے شکر گزار بندے بن کر ہم گزار دیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔